دوستو، اس ڈرامے میں نیکسٹ آنے والا جو سین ہے وہ بہت ہی دھماکے دار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب ارجن بھی ہیر کی بات نہیں سنتا۔ مس براٹ کے بھیجے ہوئے گنڈوں نے نواب اور ہیر کی تصاویر بنائی ہوتی ہے۔ کچھ ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں جب ہیر نواب کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی ہے۔ جیسے ہی وہ تصاویر سامنے آتی ہے تو ہیر کافی شرمندہ ہوتی ہے، تو مس براٹ ہیر سے پوچھتی ہے کہ ہیر، تم کب میرے بیٹے کی جان چھوڑو گی؟ آخر کار تم نے شراب کے نشے میں میرے بیٹے کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور ویسے بھی تم اس کالج میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ جس پہ ہیر کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ شراب مجھے کسی نے دھوکے سے پلا دی تھی، اور ویسے بھی میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی وہاں پر۔ جس پہ مس براٹ کہتی ہے کہ کچھ اور تصاویر بھی ہے، اگر وہ میں سب کے سامنے لے آؤں تو پھر تم یہاں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس پہ ہیر کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تب وہاں پر نواب آ جاتا ہے۔ جب ہیر کی بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے اور مس براٹ اس کو پورے کالج کے سامنے ذلیل کر رہی ہوتی ہے، تب وہاں پر نواب آ جاتا ہے۔ نواب اپنی ماں کو کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آج تک مجھے اور ہیر کو الگ کرنے میں سب سے بڑا سازش آپ کا تھا۔ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ ہیر کو مجھ سے الگ کرنے کا اور یہ ساری چالیں چلنے کا۔ ارجن یہ ساری باتیں سنتا رہتا ہے۔ ہیر ارجن کو صفائی دے رہی ہوتی ہے کہ میں وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں کرنے گئی تھی، بس ہمیں بلیک میل کیا گیا، لیکن ارجن کوئی بات نہیں سنتا، وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مس براٹ کہتی ہے کہ اب تو تمہارا دوسرا ہیرو بھی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور میرا بیٹا بھی تمہارے ساتھ کوئی ایکٹ نہیں کرے گا۔ تو ہیر نواب کی طرف دیکھتی ہے تو نواب کہتا ہے کہ ہیر پریشان مت ہو، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، اور مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ تصاویر کس نے اور کیوں بنائی ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہیر کافی خوش ہوتی ہے جب نواب اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف سمرن کو جس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخر کار نواب ہی ہیر کا پتی ہے، اور آج تک سمرن نے کبھی نواب کا نام ہی نہیں پوچھا، حالانکہ 2 دفعہ اس کے ساتھ وہ ڈیٹ پر گئی ہے، لیکن وہاں پر سمرن بھی آ جاتی ہے۔ جیسے ہی سمرن آتی ہے نواب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تب مس براٹ سمرن کو کہتی ہے کہ تمہیں تمہاری جاب مبارک ہو، ہیر کو یہ جاب اب نہیں ملنے والی، اور جیسا میں نے کہا تھا تم نے بالکل ویسا ہی کیا، تم میری امیدوں پہ پوری اتری ہو۔ دوسری طرف اس ڈرامہ کمپنی کو جلانے والے ان کا جو کردار ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن بھی نواب خود کرتا ہے، کیونکہ اب نواب کو پکا یقین ہو چکا ہے کہ اس کے پیچھے بھی میری ماں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، آج مجھے آپ سچ سچ بتا دیں، میں تب تک گھر نہیں آؤں گا جب تک آپ مجھے حقیقت نہ بتا دیں۔ اس ڈرامہ کمپنی کو کس نے بند کروایا اور کس نے وہ ساری چیزیں جلائی، وہاں پر گنڈے کس نے بھیجے؟ تو مس براٹ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، میرا اتنا سارا نقصان ہو گیا ہے، اور تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہاں پر کیمرے لگے ہوں گے، دیکھ لو، ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے، مجھے نہیں پتہ کسی چیز کا۔ جس پہ نواب کہتا ہے کہ میں نے انویسٹیگیشن کی ہے، لیکن اس کے جتنے بھی آگے پیچھے وہ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کے کیا تاکہ ہیر کو وہاں سے نکال سکے اور ہیر کو بدنام کر سکے۔ اس پہ مس براٹ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور ویسے بھی ہیر اس قابل ہی نہیں تھی، میں نے دوسری لڑکی دیکھ لی ہے ہیر کی جگہ۔ نواب کہتا ہے کہ ہیر کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تو مس براٹ کہتی ہے کہ بہتر یہی ہے نواب کہ تم بھی ہیر سے اب باز آ جاؤ اور اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈو، کوئی اور راستہ دیکھ لو، یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن نواب بضد ہوتا ہے۔ نواب اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہیر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن مس براٹ کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ ہیر کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف انٹرسٹنگ سچویشن تب آتی ہے جب ہیر کی ماں وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آ جاتی ہے، جس میں وہ بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب اپنی بیٹی کو مزید ذلیل نہیں ہونے دے گی مس براٹ کے ہاتھوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نواب کو اور ہیر کو الگ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا ہے۔ وہ کاغذات لے کر آ جاتی ہے اور نواب سے کہتی کہ نواب، اب مزید میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رہنے نہیں دوں گا،
کیونکہ تمہاری ماں ہمیشہ میری بیٹی پہ الزام لگاتی ہے اور تم بھی اس پہ شک کرتے ہو۔ میری بیٹی نے بہت کوشش کی ہے تم لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اب اس کو چھوڑ دو، ورنہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں۔ پہلے میں نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میں مجبور ہو چکی ہوں۔ ہیر اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ سچویشن تب کریٹ ہوتی ہے جب سمرن ہیر کے پاس جاتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ ہیر، آج میں تمہیں ایک تصویر دکھانے والی ہوں۔ میرے دل میں بھی ایک لڑکا ہے جس سے میں بہت زیادہ چاہتی ہوں، لیکن وہ کبھی مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور کبھی میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ہیر کافی خوش ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے، یہ بات تم نے مجھ سے چھپائی کیوں؟ تم نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، حالانکہ تم کتنی دفعہ ڈیٹ پہ بھی گئی ہو، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو سمرن کہتی ہے کہ آج وہ دن آ چکا ہے، میں آپ کو تصویر دکھانے جا رہی ہوں اور ہو سکے تو میں تمہیں ملوا بھی سکتی ہوں۔ ہیر کہتی ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، جلدی سے دکھاؤ، کون ہے وہ خوش نصیب جسے تم چاہتی ہو؟ تو سمرن نواب کی تصویر دکھاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نواب کی تصویر دکھاتی ہے تو 2-3 منٹ کے لیے تو ہیر کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہیر خاموشی سے اس تصویر کو دیکھتی ہے۔ تب سمرن اسے پوچھتی ہے کہ کیسا ہے میرا دوست، کتنا پیارا ہے نا؟ تب ہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن ہیر خاموش ہو جاتی ہے۔ ہیر اس ٹائم اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ ہیر کے دل میں ہوتا ہے کہ جب میں نواب سے ملوں گی تب میں بات کروں گی۔ سمرن کافی خوش ہوتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ میں کل پھر سے ڈیٹ پہ جا رہی ہوں اور کل میں اس کو بتا بھی دوں گی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہیر کہتی ہے کہ کیا تمہیں اس کا نام پتہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ تو سمرن کہتی ہے کہ آج تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، بس میں نے صرف اس کو پیار کیا ہے۔ تب ہیر کہتی ہے، اس دفعہ جب تم ملنے کے لیے جاؤ گی تو اس کا نام پوچھ لینا۔ سمرن کہتی ہے کہ تم سے مطلب؟ تو کہتی ہے ظاہر سی بات ہے، اگر تم اس سے پیار کرتی ہو، شادی کرنا چاہتی ہو تو نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سمرن کہتی کہ ٹھیک ہے، میں نام پوچھ لوں گی اور ہو سکے تو میں تمہیں بھی ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گی، لیکن ہیر کہتی ہے کہ نہیں، مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی آج سے تمہارے اور میرے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تب سمرن کہتی کہ کیا ہوا ہے، کیوں مجھ سے راستے جدا کرنا چاہتی ہو؟ تو ہیر کہتی ہے کہ تم نام پوچھ لینا، جب ڈیٹ پہ میں جاؤ گی تب تمہیں خود اندازہ ہو جائے گی کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تب سمرن کہتی کہ صاف صاف بتاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی وہ نواب کو فون کرتی ہے، لیکن نواب سمرن کا فون نہیں اٹھاتا۔ ہیر اپنے گھر آتی ہے اور نواب سے بات کرتی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ تم ڈیٹ پہ جاتے تھے، کیا تمہیں پتہ ہے اس کا نام؟ تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نام کا نہیں پتہ، میں تو بس پیار سے اسے ڈاکٹر بلاتا ہوں۔ تب ہیر کہتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن ہے۔ یہ بات سن کر نواب کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ہیر کو ملنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہیر کہتی ہے کہ اب تمہارے اور میرے راستے جدا ہو چکے ہیں، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی نہیں ملوں گی اور نہ ہی تم مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش کرنا۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں نیکسٹ آنے والا جو سین ہے وہ بہت ہی دھماکے دار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب ارجن بھی ہیر کی بات نہیں سنتا۔ مس براٹ کے بھیجے ہوئے گنڈوں نے نواب اور ہیر کی تصاویر بنائی ہوتی ہے، کچھ ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں جب ہیر نواب کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی ہے۔ جیسے ہی وہ تصاویر سامنے آتی ہے تو ہیر کافی شرمندہ ہوتی ہے۔ تو مس براٹ ہیر سے پوچھتی ہے کہ ہیر، تم کب میرے بیٹے کی جان چھوڑو گی؟ آخرکار تم نے شراب کے نشے میں میرے بیٹے کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور ویسے بھی تم اس کالج میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ جس پہ ہیر کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ شراب مجھے کسی نے دھوکے سے پلا دی تھی، اور ویسے بھی میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی وہاں پر۔ جس پہ مس براٹ کہتی ہے کہ کچھ اور تصاویر بھی ہے، اگر وہ میں سب کے سامنے لے آؤں تو پھر تم یہاں پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس پہ ہیر کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی وہاں پر نواب آ جاتا ہے۔ جب ہیر کی بےعزتی ہو رہی ہوتی ہے اور مس براٹ اس کو پورے کالج کے سامنے ذلیل کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں پر نواب آ جاتا ہے۔ نواب اپنی ماں کو کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا،
لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ آج تک مجھے اور ہیر کو الگ کرنے میں سب سے بڑا سازش آپ کا تھا۔ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ ہیر کو مجھ سے الگ کرنے کا اور یہ ساری چالیں چلنے کا۔ ارجن یہ ساری باتیں سنتا رہتا ہے۔ ہیر ارجن کو صفائی دے رہی ہوتی ہے کہ میں وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں کرنے گئی تھی، بس ہمیں بلیک میل کیا گیا، لیکن ارجن کوئی بات نہیں سنتا، وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مس براڈ کہتی ہے کہ اب تو تمہارا دوسرا ہیرو بھی تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور میرا بیٹا بھی تمہارے ساتھ کوئی ایکٹ نہیں کرے گا۔ تو ہیر نواب کی طرف دیکھتی ہے تو نواب کہتا ہے کہ ہیر پریشان مت ہو، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں اور مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ تصاویر کس نے اور کیوں بنائی ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہیر کافی خوش ہوتی ہے جب نواب اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف سمرن کو جس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار نواب ہی ہیر کا پتی ہے، اور آج تک سمرن نے کبھی نواب کا نام ہی نہیں پوچھا، حالانکہ 2 دفعہ اس کے ساتھ وہ ڈیٹ پر گئی ہے، لیکن وہاں پر سمرن بھی آ جاتی ہے۔ جیسے ہی سمرن آتی ہے نواب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تب مس براڈ سمرن کو کہتی ہے کہ تمہیں تمہاری جاب مبارک ہو، ہیر کو یہ جاب اب نہیں ملنے والی، اور جیسا میں نے کہا تھا تم نے بالکل ویسا ہی کیا، تم میری امیدوں پہ پوری اتری ہو۔ دوسری طرف اس ڈرامہ کمپنی کو جلانے والے ان کا جو کردار ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن بھی نواب خود کرتا ہے، کیونکہ اب نواب کو پکا یقین ہو چکا ہے کہ اس کے پیچھے بھی میری ماں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں آج مجھے آپ سچ سچ بتا دیں، میں تب تک گھر نہیں آؤں گا جب تک آپ مجھے حقیقت نہ بتا دیں، اس ڈرامہ کمپنی کو کس نے بند کروایا اور کس نے وہ ساری چیزیں جلائی، وہاں پر گنڈے کس نے بھیجے۔ تو مس براڈ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ، میرا اتنا سارا نقصان ہو گیا ہے اور تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، وہاں پر کیمرے لگے ہوں گے، دیکھ لو، ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے، مجھے نہیں پتہ کسی چیز کا۔ جس پہ نواب کہتا ہے کہ میں نے انویسٹیگیشن کی ہے، لیکن اس کے جتنے بھی آگے پیچھے وہ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود جان بوجھ کے کیا تاکہ ہیر کو وہاں سے نکال سکے اور ہیر کو بدنام کر سکے۔ اس پہ مس براڈ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور ویسے بھی ہیر اس قابل ہی نہیں تھی، میں نے دوسری لڑکی دیکھ لی ہے ہیر کی جگہ۔ نواب کہتا ہے کہ ہیر کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تو مس براڈ کہتی ہے کہ بہتر یہی ہے نواب کہ تم بھی ہیر سے اب باز آ جاؤ اور اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈو، کوئی اور رستہ دیکھ لو، یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن نواب بضد ہوتا ہے۔ نواب اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ہیر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن مس براڈ کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میں تمہیں پہلے بتا چکی ہوں کہ ہیر کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف انٹرسٹنگ سچویشن تب آتی ہے جب ہیر کی ماں وہ سارے ڈاکومنٹس لے کر آ جاتی ہے، جس میں وہ بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب اپنی بیٹی کو مزید ذلیل نہیں ہونے دیں گی مس براڈ کے ہاتھوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نواب کو اور ہیر کو الگ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا ہے۔ وہ کاغذات لے کر آ جاتی ہے اور نواب سے کہتی کہ نواب اب مزید میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، کیونکہ تمہاری ماں ہمیشہ میری بیٹی پہ الزام لگاتی ہے اور تم بھی اس پہ شک کرتے ہو۔ میری بیٹی نے بہت کوشش کی ہے تم لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اب اس کو چھوڑ دو، ورنہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں۔ پہلے میں نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میں مجبور ہو چکی ہوں۔ پھر اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ سچویشن تب کریٹ ہوتی ہے جب سمرن ہیر کے پاس جاتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ ہیر آج میں تمہیں ایک تصویر دکھانے والی ہوں، میرے دل میں بھی ایک لڑکا ہے جس سے میں بہت زیادہ چاہتی ہوں، لیکن وہ کبھی مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور کبھی میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ہیر کافی خوش ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے یہ بات تم نے مجھ سے چھپائی کیوں؟ تم نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، حالانکہ تم کتنی دفعہ ڈیٹ پہ بھی گئی ہو، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو سمرن کہتی ہے کہ آج وہ دن آ چکا ہے، میں آپ کو تصویر دکھانے جا رہی ہوں اور ہو سکے تو میں تمہیں ملوا بھی سکتی ہوں۔ ہیر کہتی ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، جلدی سے دکھاؤ، کون ہے وہ خوش نصیب جسے تم چاہتی ہو؟ تو سمرن نواب کی تصویر دکھاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نواب کی تصویر دکھاتی ہے
تو 2-3 منٹ کے لیے تو ہیر کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہیر خاموشی سے اس تصویر کو دیکھتی ہے۔ تب سمرن اسے پوچھتی ہے کہ کیسا ہے میرا دوست، کتنا پیارا ہے نا۔ تب ہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن ہیر خاموش ہو جاتی ہے۔ ہیر اس ٹائم اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ ہیر کے دل میں ہوتا ہے کہ جب میں نواب سے ملوں گی تب میں بات کروں گی۔ سمرن کافی خوش ہوتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ میں کل پھر سے ڈیٹ پہ جا رہی ہوں اور کل میں اس کو بتا بھی دوں گی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہیر کہتی ہے کہ کیا تمہیں اس کا نام پتہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو سمرن کہتی ہے کہ آج تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، بس میں نے صرف اس کو پیار کیا ہے۔ تب ہیر کہتی ہے اس دفعہ جب تم ملنے کے لیے جاؤ گی تو اس کا نام پوچھ لینا۔ سمرن کہتی ہے کہ تم سے مطلب؟ تو کہتی ہے ظاہر سی بات ہے، اگر تم اس سے پیار کرتی ہو، شادی کرنا چاہتی ہو تو نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سمرن کہتی کہ ٹھیک ہے میں نام پوچھ لوں گی اور ہو سکے تو میں تمہیں بھی ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گی، لیکن ہیر کہتی ہے کہ نہیں، مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی آج سے ویسے بھی تمہارے اور میرے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تب سمرن کہتی کہ کیا ہوا ہے، کیوں مجھ سے راستے جدا کرنا چاہتی ہو؟ تو ہیر کہتی ہے کہ تم نام پوچھ لینا جب ڈیٹ پہ میں جاؤ گی، تب تمہیں خود اندازہ ہو جائے گی کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تب سمرن کہتی کہ صاف صاف بتاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی وہ نواب کو فون کرتی ہے، لیکن نواب سمرن کا فون نہیں اٹھاتا۔ ہیر اپنے گھر آتی ہے اور نواب سے بات کرتی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ تم ڈیٹ پہ جاتے تھے کیا تمہیں پتہ ہے اس کا نام؟ تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نام کا نہیں پتہ، میں تو بس پیار سے اسے ڈاکٹر بلاتا ہوں۔ تب ہیر کہتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن ہے۔ یہ بات سن کر نواب کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ہیر کو ملنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہیر کہتی ہے کہ اب تمہارے اور میرے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی نہیں ملوں گی اور نہ ہی تم مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش کرنا۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اس ڈرامے میں انٹرسٹنگ سچویشن تب کریٹ ہوتی ہے جب سمرن ہیر کے پاس جاتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ ہیر، آج میں تمہیں ایک تصویر دکھانے والی ہوں۔ میرے دل میں بھی ایک لڑکا ہے جس سے میں بہت زیادہ چاہتی ہوں، لیکن وہ کبھی مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور کبھی میرے ساتھ ڈیٹ پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ہیر کافی خوش ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے یہ بات تم نے مجھ سے چھپائی کیوں؟ تم نے آج تک مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، حالانکہ تم کتنی دفعہ ڈیٹ پہ بھی گئی ہو، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ تو سمرن کہتی ہے کہ آج وہ دن آ چکا ہے، میں آپ کو تصویر دکھانے جا رہی ہوں اور ہو سکے تو میں تمہیں ملوا بھی سکتی ہوں۔ ہیر کہتی ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، جلدی سے دکھاؤ، کون ہے وہ خوش نصیب جسے تم چاہتی ہو؟ تو سمرن نواب کی تصویر دکھاتی ہے۔ جیسے ہی وہ نواب کی تصویر دکھاتی ہے تو 2-3 منٹ کے لیے تو ہیر کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہیر خاموشی سے اس تصویر کو دیکھتی ہے۔ تب سمرن اسے پوچھتی ہے کہ کیسا ہے میرا دوست، کتنا پیارا ہے نا۔ تب ہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے کہ یہ لڑکی سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن ہیر خاموش ہو جاتی ہے۔ ہیر اس ٹائم اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ ہیر کے دل میں ہوتا ہے کہ جب میں نواب سے ملوں گی تب میں بات کروں گی۔ سمرن کافی خوش ہوتی ہے اور ہیر سے کہتی ہے کہ میں کل پھر سے ڈیٹ پہ جا رہی ہوں اور کل میں اس کو بتا بھی دوں گی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہیر کہتی ہے کہ کیا تمہیں اس کا نام پتہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو سمرن کہتی ہے کہ آج تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، بس میں نے صرف اس کو پیار کیا ہے۔ تب ہیر کہتی ہے اس دفعہ جب تم ملنے کے لیے جاؤ گی تو اس کا نام پوچھ لینا۔ سمرن کہتی ہے کہ تم سے مطلب؟ تو کہتی ہے ظاہر سی بات ہے، اگر تم اس سے پیار کرتی ہو، شادی کرنا چاہتی ہو تو نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سمرن کہتی کہ ٹھیک ہے میں نام پوچھ لوں گی اور ہو سکے تو میں تمہیں بھی ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گی، لیکن ہیر کہتی ہے کہ نہیں، مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی آج سے ویسے بھی تمہارے اور میرے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تب سمرن کہتی کہ کیا ہوا ہے، کیوں مجھ سے راستے جدا کرنا چاہتی ہو؟ تو ہیر کہتی ہے کہ تم نام پوچھ لینا جب ڈیٹ پہ میں جاؤ گی، تب تمہیں خود اندازہ ہو جائے گی کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تب سمرن کہتی کہ صاف صاف بتاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تبھی وہ نواب کو فون کرتی ہے، لیکن نواب سمرن کا فون نہیں اٹھاتا۔
ہیر اپنے گھر آتی ہے اور نواب سے بات کرتی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ تم ڈیٹ پہ جاتے تھے کیا تمہیں پتہ ہے اس کا نام؟ تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نام کا نہیں پتہ، میں تو بس پیار سے اسے ڈاکٹر بلاتا ہوں۔ تب ہیر کہتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن ہے۔ یہ بات سن کر نواب کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ہیر کو ملنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہیر کہتی ہے کہ اب تمہارے اور میرے راستے جدا ہو چکے ہیں، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی نہیں ملوں گی اور نہ ہی تم مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش کرنا۔ جتنے بھی ویورز ہیں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔